الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے درس میں چند حقوق کا ذکر کیا گیا تھا۔ پچھلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم آپ پر مفصل ایمان لائیں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ آپ نے اللہ کی دی ہوئی امانت کو، اللہ کے پیغام کو پوری طرح اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا ہے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ آپ سے ہم اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، ساری انسانیت بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں۔ آپ کا چوتھا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کریں، اور یہ ان حقوق میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم اور توقیر کرو۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور جنہوں نے آپ کی مدد کی اور جنہوں نے آپ کی تعظیم کی اور جنہوں نے اس نور کی پیروی کی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، تو یہی لوگ فلاح یاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تعزروہ کی تفسیر میں کہتے ہیں تجلوہ وتوقروہ تعظموہ، یعنی آپ کی تعظیم کرو، آپ کی توقیر کرو، آپ کا اجلال کرو، آپ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ اور اسی طرح سے تعزروہ کی ایک تفسیر تنصروہ سے بھی کی گئی ہے کہ آپ کی مدد کرو۔ اسی طرح سے ایک تفسیر توقروہ کی یہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید بنانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس وقت تک کوئی بات نہ کہو جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ آ جائے، اس وقت تک کوئی اقدام نہ کرو جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اجازت نہ آ جائے، تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو اپنے درمیان ایسے ہی نہ بناؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہوں۔ امام مجاہد رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں تو نہایت ہی نرمی کے ساتھ اور نہایت ہی تواضع کے ساتھ کہیں اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، اس طرح کہیں، اور اکھڑ پن کے ساتھ یا محمد کہہ کر کے آپ کو نہ پکارا کریں۔ تو آپ کی تعظیم کا یہ طریقہ امت کو سکھایا گیا۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں صحابہ کرام ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں کہ کتنی بہترین مثالیں انہوں نے اس سلسلے میں پیش کی ہیں۔ اسامہ ابن شریک کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے اطراف میں صحابہ کرام اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے کہ سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی حرکت نہیں، نہایت ہی تواضع کے ساتھ اور نہایت ہی ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ کی وفات کے بعد بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح آپ کی زندگی میں فرض تھی۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موته وتوقیرہ وتعظیمہ لازم کما کان حال حیاتہ۔ یہ بات یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام آپ کی وفات کے بعد اور آپ کی توقیر اور تعظیم اسی طرح لازم ہے
جس طرح آپ کی زندگی میں لازم تھا، اور یہ تعظیم اس وقت ظاہر ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، آپ کی احادیث کا ذکر آئے، آپ کی سنتوں کا ذکر آئے، آپ کے نام کا ذکر آئے، آپ کی سیرت کا بیان ہو، آپ کے معاملات کا بیان ہو، آپ کے آل کا بیان ہو، آپ کے خاندان والوں کا بیان ہو، آپ کے صحابہ کا بیان ہو، آپ کے اہل بیت کا بیان ہو، آپ کے ازواج کا بیان ہو، تو ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دکھائی پڑے گی، اور وہاں آپ کی تعظیم کی جائے گی۔ تعظیم اور توقیر یہ امت پر فرض ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ ہے کہ آپ پر صلاۃ اور سلام بھیجا جائے، درود بھیجا جائے اور بکثرت بھیجا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا حکم دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجو اور تسلیم بھیجو۔ صلاۃ اور سلام یہ دونوں بھیجو۔ صلاۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صلاۃ کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے رحمت کہا اللہ کی جانب جب صلاۃ منسوب کی جائے تو اس کا معنی رحمت ہوتا ہے، اور جب فرشتوں کی طرف منسوب کی جائے تو اس کا معنی رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف جب صلاۃ کی نسبت ہو تو اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کا ذکر فرماتا ہے، ان کی چرچا کرتا ہے، ان کی مدح و ثنا کرتا ہے۔ تو صلاۃ کے معنی مدح و ثنا، تعریف، رفع ذکر، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو صلاۃ یہ رحمت سے مختلف ہے، کیونکہ دوسری آیات میں صلاۃ اور رحمت دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صلاۃ یعنی رفع ذکر، اور اسی طرح سے حمد و ثنا، مدح و ثنا وغیرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو آدمی مجھ پر ایک صلاۃ بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 بار اس پر صلاۃ نازل فرمائے گا، رحمت نازل فرمائے گا، یا اس کی مدح و ثنا فرمائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی 384 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، وہ شخص نہایت بخیل ہے کہ میرا ذکر اس کے پاس ہو اور اس کے باوجود وہ مجھ پر صلاۃ نہ بھیجے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے 3546 نمبر پر، اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اور صلاۃ و سلام یہ وہ چیز ہے جو تمام انبیاء کے حق میں مشروع ہے۔ جب بھی کسی نبی کا نام آئے تو اس نبی کو علیہ السلام، علیہ الصلاۃ والسلام کہنا چاہیے۔ لیکن ہمارے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں یہ نہایت مؤکد ہے، اور یہ آپ کی امت پر آپ کے خاص حقوق میں سے ہے، اور علماء نے اس کے فرض ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بعض لوگوں نے اجماع تک نقل کیا ہے کہ ایسا کرنا فرض ہے۔ قاضی عیاض کہتے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فرض علی الجملہ، کہ من جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھنا، صلاۃ بھیجنا، درود بھیجنا یہ فرض ہے، غیر محدد بوقت لامر اللہ تعالیٰ بالصلاۃ علیہ، کہ یہ کسی وقت کے ساتھ متعین نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر صلاۃ بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور ائمہ اور علماء نے اس حکم کو وجوب پر محمول کیا ہے، اور اس پر اجماع ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص حقوق میں سے ایک حق ہے آپ پر صلاۃ اور سلام بھیجنا۔ اسی طرح سے آپ کے حقوق میں سے ہے کہ آپ کے جو مناقب، جو فضائل، جو خصوصیات اور جو درجات اور مقامات صحیح احادیث میں اور قرآنی آیات میں ثابت ہیں، جن بعض خصوصیات کا گزشتہ دروس میں ذکر کیا جا چکا ہے، ان ساری چیزوں کا اقرار کیا جائے اور ان کی تصدیق کی جائے، اور انہیں بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، اور اس کے لوگوں کے درمیان
اسے نشر کیا جائے، اسے فروغ دیا جائے، اسے چھوٹے بچوں کو سکھایا جائے، چھوٹے بچوں کو، اپنی اولاد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ان کی پرورش کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر ان کی پرورش کی جائے، اور آپ کے قدر و مقام کو پہچاننے پر ان کی تربیت کی جائے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے کہ ہم آپ کی ذات میں غلو کرنے سے اجتناب کریں اور اس سے بچتے رہیں، اس لیے کہ آپ کی ذات میں غلو کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو مخاطب کر کے یہ فرما دیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے، اور وحی اس بات کی ہے کہ تمہارا معبود برحق اکیلا ایک معبود برحق ہے، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں کرو گے، حتیٰ کہ اس کے رسولوں کو بھی اس کے ساتھ شریک نہیں کرو گے، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے ساتھ شریک نہیں کرو گے، الہکم الہ واحد۔ یہ وحی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ نے کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے تو اسے عمل صالح کرنا چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی آپ سے کہلوا دیا، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی تم سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانوں کے مالک نہیں تھے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دی تھیں۔ تو جو چیزیں دی ہیں وہ بہت ہیں، جو نہیں دی ہیں وہ ہمیں اپنی طرف سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھ پر وحی آتی ہے میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھا دیں کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آپ کو مقام ربوبیت اور مقام الوہیت میں سے کچھ بھی حصہ حاصل نہیں ہے، آپ فرشتے بھی نہیں ہیں، آپ تو اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، آپ تو اپنے رب کی وحی پر چلتے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا کہ امت آپ کے معاملے میں غلو نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے، آپ کی تعریف میں بیجا مبالغہ نہ کرے۔ صحیح بخاری میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ صحیح بخاری کی 3445 نمبر کی حدیث ہے، اور ایسے ہی مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے میرے بارے میں اس طرح سے میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرو جس طرح سے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصرانیوں نے حد سے تجاوز کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو، مجھے اللہ کا رسول کہو۔ اطرا جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ حد سے تجاوز نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری باطل اور ناحق تعریف نہ کرو، میری مدح میں حد سے اور میری تعریف میں حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کچھ باتیں کیں۔ اسی دوران اس نے کہا، ما شاء اللہ وشئت، جو کچھ اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اجعلتنی للہ ندًا بل ما شاء اللہ وحدہ، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، جو صرف اللہ چاہے۔ ایسا کہو، ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور ایسے ہی یہ حدیث صحیح سنن ابن ماجہ میں بھی 2117 نمبر پر موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات سے خبردار کیا ہے کہ وہ آپ کی تعریف میں باطل تعریف نہ کرے، مبالغہ نہ کرے، آپ کو آپ کے مقام پر رکھے، آپ کے مقام سے اوپر نہ اٹھائے، رب کی خصوصیات کو
آپ کے اندر نہ ماننا شروع کر دے تو اسی طرح سے غلو کی جتنی صورتیں اور جتنی شکلیں بنتی ہیں ساری شکلیں حرام ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روک کے گئے ہیں۔ غلو کی وہ صورتیں سب سے زیادہ خطرناک ہیں جو شرک کے حدود تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں، جس میں کہنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنے لگتا ہے، اے اللہ کے رسول مدد فرمائیے، یا رسول اللہ کرم کیجئے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی کی عبادت کرنے لگ گئے، کیونکہ دعا تو عبادت ہے، دعا صرف اللہ سے کی جائے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں مانگیں گے، کیونکہ آپ اللہ نہیں ہیں، آپ معبود نہیں ہیں، آپ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام لانے والے ہیں۔ تو اگر کسی نے اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارا، آپ پر نظر کرم کی، آپ سے درخواست کی، تو گویا آپ سے دعا مانگی، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ اسی طرح سے آپ کی ذات میں غلو کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی آپ کے لیے ذبح کرے، آپ کے لیے منت مانگے، یا آپ کی قبر کا طواف کرے، یا آپ کی قبر کو سامنے رکھ کر کے بجائے اس کے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے صلاۃ پڑھے، آپ کی قبر کو سامنے رکھ کر کے صلاۃ پڑھے، نماز پڑھے، یا کوئی بھی عبادت کرے، یہ سب کے سب حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی عبادت کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہہ دیجئے کہ میری صلاۃ، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں پہلے نمبر کا مسلمان ہوں۔ یعنی ہر بات ماننے میں سب سے پہلے رہوں گا۔ ہر مسلمان کو اقرار کرنا چاہیے، اللہ کا حکم آیا میں ماننے میں پیچھے نہیں رہوں گا، میں سب سے پہلے نمبر پر ماننے کے لیے تیار رہوں گا۔ یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرنے سے بچنا یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج کے درس میں اتنی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔